کہ ہماری سرحدوں پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے حملے بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے خاص طور سے کشمیر میں، جموں کشمیر میں، راجستھان میں، پنجاب کے جو بارڈر علاقے ہیں وہاں پر پاکستان اپنے ڈرونز بھیجا رہا ہے۔ اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ پونچھ میں قریب 16 لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور آج میں جب آ رہا تھا تو ہمارے فورن سیکرٹری کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ راجوری کے اے ڈی سی جناب تھاپا صاحب کی بھی موت ہوئی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پونچھ میں وہاں پر ایک مولانا ہے، ان کی بھی موت ہوئی ہے، اور پونچھ میں سکھ گردوارے پر بھی حملہ ہوا ہے، اور بہت سے سویلین لوگوں کی بھی وہ زخمی ہیں، موتیں ہوئی ہیں۔ تو ہم تمام ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ ہم سے ٹوٹ کر اس ملک کو توڑ کر گئے ہیں اور 75 سال سے بار بار بھارت میں یہاں پر بھارت کو کمزور کرنے کے لیے، یہاں پر ہندو مسلم نفرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، بھارت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ پارٹیشن کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو شرارت کرنا چاہتے تھے وہ توڑ کر چلے گئے، جو امن پسند تھے وہ ٹھہرے رہے یہاں پر۔ تو یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبح میں دیکھ رہا تھا تو ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے کیا بہت سی باتیں ہوئیں، مگر آپ کو ہمارے پڑوسی ملک کے بارے میں جان کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر وہ اردو کو تو اپنی زبان مانتے ہیں، مگر اس کو آفیشیل لینگویج کا سٹیٹس نہیں دیتے۔ یہاں ہم نے دیا ہے 20 زبانوں میں، اور وہاں پر صرف 7% لوگ اردو زبان بولتے ہیں، اور وہاں پر قریب 40% لوگ پنجابی زبان کو بولتے ہیں۔ یعنی وہ جو سٹیٹس آج بھارت نے اردو زبان کو ان 22 لینگویجز کو ریکگنائز کیا جس میں اردو بھی شامل ہے، وہ پڑوسی ملک کے اس میں نیٹیو لینگویج کا ان کو سٹیٹس نہیں دیا گیا ہے۔ میں جب یہاں پر آ رہا تھا، جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا، تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ۔ اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی، اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کیا کہ بنیاناً مرصوصاً۔ تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا، اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ہی نچلی ذات کے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیات ہے اس کو نہیں بول رہے۔ اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ سورۃ الصاف کی آیات ہے۔ آپ بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو ہم اپنے، اور پھر بار بار یہ لوگ بول رہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بھارت سے۔ کون سا اسلام ہے تمہارا بتاؤ؟ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، اور حنفی فقہ کا پوری دنیا کا سب سے مشہور عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حیدرآباد میں رہتے ہیں، سب سے بڑا عالم ہے، فقیہ الاثر کہتے ہیں ان کو۔ آپ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں، پھر آپ نے ایرانین آؤٹ پوسٹ پہ گولیاں چلائی تو وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے۔ بلوچیوں پر آپ قتل کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے آپ۔ افغانستان میں آپ یقین نہیں کریں گے، جب 9/11 کے بعد یہی حکومت تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو معصوم لوگوں کو، جو ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، سرجنز تھے، صرف $15,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا۔
$15,000 کی اس میں کتابیں لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیات تو بول دیے. کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہے. ذیقعد کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، تو یہ تو حرمت کے مہینے، آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے. تو آپ نے حملہ کیا اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے. حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں. اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں. ارے 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو. یہاں پر لمبینی پار، گوکل چاٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے. پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا، کیا تھے. اور پھر یہ بولنا کہ اسلام کا نام لے کر ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. آپ اب تو ایک گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے اگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے اگریمنٹ ہے. اور اسلام کی بات کرتے آپ. کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات، کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا اگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے، آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا، بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جیئیں گے وہ لوگ. آپ ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ یہ اسلام اور ایک نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے.